कोड 203 लेवल मैट्रिक जनरल साइंस यूनिट 5 पार्ट 3। इसमें हम आज पढ़ेंगे बीमारी के बारे में। नंबर 3 बीमारी। 3.1 बीमारी की तारीफ। बीमारी इस कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसान के अज़ा और उसके कामों में ख़राबी वाक़ हो जाए और इंसान अपने मामूलात अंजाम ना दे सके। बीमारी की वजूहात, इनको दो बड़े ग्रोहों में तकसीम करते हैं। अलिफ मौरूसी, इस ग्रुप में मुख्तलिफ़ बीमारियों की वो वजूहात शामिल हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। नंबर बे एक्वायर्ड कॉजेज़, ये वो वजूहात हैं जो इंसान के माहौल में पाई जाती हैं। इन वजूहात को मुंदरजा ज़ेर ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 तिब्बी वजूहात यानी फ़िज़िकल एजेंट्स, PHYSICAL फ़िज़िकल, AGENTS एजेंट्स, गर्मी, सर्दी, बिजली, तापकारी, मादे वगैरह जो इंसान की सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं और बीमारियों के खिलाफ उसकी मुदाफ़ियत को कम कर देते हैं। नंबर 2 कीमियाई वजूहात, केमिकल एजेंट्स, CHEMICAL केमिकल, AGENTS एजेंट्स। इस ग्रुप में अंग्रेज़ी दवाओं का बेजा इस्तेमाल, जानवरों के पर और दूसरे केमिकल शामिल हैं। नंबर 3 ग़िज़ाई क़िल्लत, इंसानी जिस्म में बाज़ ग़िज़ाओं की क़िल्लत हो जाए तो भी इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। नंबर 4 जरासीमी सराइयतें, हमारे माहौल में बेशुमार जरासीम पाए जाते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। नंबर 5 जिस्मानी मुदाफ़ियती निज़ाम में ख़राबी, इम्यून डिसऑर्डर, IMMUNE इम्यून डिसऑर्डर, DISORDERS डिसऑर्डर्स वगैरह। अब हम आपको ग़िज़ाई क़िल्लत और जरासीमी अमराज़ के बारे में तफसीलन बताएंगे क्योंकि हम जिन अमराज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं वो इन्हीं दो वजूहात के बाइस लाहक होती हैं। अलिफ ग़िज़ाई अमराज़, बहुत से इंसानी अमराज़ ऐसे हैं जो ग़िज़ा के गैर मुतवाज़िन होने का नतीजा होते हैं। इन अमराज़ का शिकार ज़्यादातर औरतें और बच्चे होते हैं। बच्चों में अमराज़ के तनासुब के हिसाब से 25% हिस्सा ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब पैदा होने वाली बीमारियों का होता है जिसमें चंद मुंदरजा ज़ेर बीमारियाँ शामिल हैं। नंबर 1 प्रोटीन और एनर्जी की कमी, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, PROTEIN प्रोटीन, एनर्जी ENERGY एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन MALNUTRITION मेल न्यूट्रिशन। इस मर्ज़ को आम ज़बान में सूकड़ा या सूखे का मर्ज़ भी कहा जाता है। बच्चे को अगर मुनासिब मकदार में लाहमियात, प्रोटीन और तवानाई मुहैया करने वाली ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़रूरत के मुताबिक मैसर ना हो तो ऐसा बच्चा इस मर्ज़ का शिकार हो जाता है। इस मर्ज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें सामने आती हैं। बच्चे के नॉर्मल वज़न से कम वज़न होने के अलावा बाज़ औक़ात इस मर्ज़ की शदीद सूरतें मेरास्मस MARASMUS और क्वाशियाकोर स्पेलिंग सुनिएगा गौर से, KWASHIORKOR यानी क्वाशियाकोर जो है K से शुरू होगा और वॉश WSH वॉश, फिर IOR, फिर KOR, ठीक है। क्वाशियाकोर के मरीज़ भी देखने में आते हैं। मेरास्मस में बच्चे अमूमन साल से कम उम्र का होता है लेकिन देखने में बूढ़ा लगता है। इस बीमारी में लहमियात के साथ की कमी भी पाई जाती है जिसमें लहमियात की कमी की वजह से क्वाशियाकोर हो जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से सूज जाते हैं। यह अमूमन बड़े बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। चिकनाई की कमी और ज़्यादती से होने वाले अमराज, चिकनाई की कमी से जिस्म कमज़ोर, दुबला और लागर हो जाता है, जिल्द खुरदरी और खुश्क हो जाती है जिसकी वजह से एक्जिमा की बीमारी लाहक हो जाती है। हैवानी चिकनाई की ज़्यादती से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जो शरियानों को तंग कर देता है। निज़ाम दौरान खून में रुकावट पैदा हो जाती है। इसके अलावा चिकनाई की ज़्यादती से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जो शरियानों को तंग कर देता है। निज़ाम दौरान खून में रुकावट पैदा हो जाती है। इसके अलावा खून गाढ़ा हो जाता है और बाज़ जगह में इसकी फराहमी रुक जाती है। इसके अलावा मोटापा, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के तकालीफ वगैरह शामिल हैं। नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाले अमराज। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से वज़न में कमी हो जाती है। इसके अलावा दिमाग के पैगाम रसां हिस्सों के अफ़ाल में खलल हो जाता है। नंबर 4 है नमकियात और मादनियात की कमी से होने वाले अमराज। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है। दांत और हड्डियां कमज़ोर, बदवज़ा, नरम और टेढ़ी हो जाती हैं। फलात की कमी से खून की किल्लत और जिस्म में सुर्ख ज़रात की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड फूल जाते हैं। नंबर 5 है विटामिन की कमी से होने वाले अमराज। पानी में हल पजीर विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी और चिकनाई में हल पजीर विटामिन A, D, E एंड K हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी कमी से मुख्तलिफ अमराज लाहक होते हैं, मसलन पेलग्रा, स्क्रवी, सिकेट्स वगैरह।
नंबर बी मुतादी अमराज जरासीमी अमराज, वो बीमारियाँ जो जरासीम के जिस्म में दाखिल होने से पैदा होती हैं उन्हें मुतादी बीमारियाँ या इन्फेक्शस डिजीज़ कहते हैं। INFECTIOUS इन्फेक्शस डिजीज़ DISEASES। मुख्तलिफ बीमारी के जिस्म में दाखिल होकर बढ़ते रहने और जिसम में जहरीले मादे पैदा करते हैं जो कि टॉक्सिन कहलाते हैं। जो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ जाके अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं और जहरीले मादे यानी टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। जरासीम और ये जहरीले मादे जिस्म में खून के ज़रिए तमाम हिस्सों में फैल जाते हैं और इसकी वजह से मुतादी अमराज के अलामात ज़ाहिर होती हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जरासीमों से पैदा होती हैं। मसलन ये जरासीम नहायत नन्हे नन्हे मुख्तलिफ जिसामत के कीड़े होते हैं। बाज़ और इतने छोटे जरासीम होते हैं कि इनको खूरबीन की मदद के बगैर नहीं देखा जा सकता। जरासीम की अक़साम, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूनानी लफ्ज़ है माइक्रो, जिसके मानी है स्मॉल या छोटा। ये इतने छोटे हैं कि इनको खूरबीन के बगैर नहीं देखा जा सकता। इनको मुंदरजा झेल 5 ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। MICRO माइक्रो एक वर्ड हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिज़म ORGANISMS ऑर्गेनिज़म। अच्छा जनाब, अब ये 5 ग्रुप क्या हैं? नंबर 1 वायरस VIRUS वायरस, नंबर 2 बैक्टीरिया BECTARIA बैक्टीरिया, नंबर 3 फंजाई FUNGI फंजाई, नंबर 4 एल्गी ALGAELG, नंबर 5 प्रोटोजोआ PROTOZOA। अब पहले लीजिए वायरस और इससे फैलने वाली बीमारियां। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे जानदार हैं जो जिसामत में इतने छोटे होते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखा जा सकता है। जिसामत में छोटा होने के बायस ये आसानी से हवा, खुराक और पानी में शामिल हो जाते हैं और उनके ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बीमारियों का मौजूब बनते हैं। वायरस की वजह से पैदा होने वाली चंद बीमारियाँ मुंदरजा झेल हैं: नज़ला, ज़ुकाम, चेचक, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस वगैरह। इसके बाद है बैक्टीरिया और उससे फैलने वाली बीमारियाँ। बैक्टीरिया जिसामत में बहुत छोटे होते हैं, उनको आम आँख से नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ये हर जगह मौजूद होते हैं, इसी वजह से कई मुतादी अमराज को फैलाने के जिम्मेदार होते हैं। इनमें हैज़ा, तबदे, कुल्लाक, तशन्नुश, टिप, मुहर्रका वगैरह शामिल हैं। इसके बाद है फंजाई और उससे फैलने वाली बीमारियां। ये साइज़ में बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और बहुत सी बीमारियों का मौजब बनते हैं, जिनमें जिल्द, नाखून और बालों की बीमारियां शामिल होती हैं। एलर्जी और इससे फैलने वाली बीमारियां। एलर्जी ऐसे जानदार हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एलर्जी ज़्यादातर पानी में मौजूद होते हैं। ये पानी में जहरीले मादे खारिज करते हैं जो मवेशियों, इंसानों और मछलियों वगैरह के लिए बीमारियों का बाइस बनते हैं। प्रोटोजोआ और उससे फैलने वाली बीमारियाँ। ये एक खलिए पर मुश्तमिल जानवर होते हैं। ये भी हवा, पानी और खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं या इसके अलावा कीड़े मकोड़ों, मच्छर, मक्खियों के ज़रिए भी हमारे जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का मौजूब बनते हैं, मसलन मलेरिया वगैरह। मलेरिया तो आपको पता है ना, मच्छर के काटने से होता है। फिर है वबाई अमराज और उसकी किस्में। वबाई अमराज 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 मुतादी अमराज, ऐसे अमराज जो एक शख्स से दूसरे शख्स को बिला वास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंतकिल हो सकें, यानी छूत की बीमारी या मुतादी अमराज इन्फेक्शस डिजीज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर तबेदिक, हैज़ा, मियादी बुखार वगैरह। गैर मुतादी अमराज, ऐसे अमराज जो बराह रास्त छूने से मुंतकिल ना हो सके, मसलन मलेरिया वगैरह, गैर मुतादी अमराज कहलाते हैं। मुतादी अमराज कैरियर ऑफ इन्फेक्शन, CARRIERS कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शन, INFECTION इन्फेक्शन। अमूमन मुंदरजा झेल तरीक़ों से जरासीम एक बीमारी से दूसरी तंदुरुस्त आदमी तक मुंतकिल हो जाते हैं या फिर मुतअद्दी बीमारी को फैलाने का सबब बनते हैं। अलिफ मुतासिरा अफराद, इफ़ेक्टिव पीपल, EFFECTIV इफ़ेक्टिव पीपल, PEOPLE पीपल, यानी जिस शख्स को बीमारी है वो कैरियर बन गया है, उसके अंदर जरासीम भरे हुए हैं, वो जरासीम दूसरों तक मुंतकिल कर देता है। नंबर 2 मुतासर अशिया के इस्तेमाल से। यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव थिंग, वो अशिया जो कि उस शख्स ने जो बीमार है इस्तेमाल की हो, जैसे तौलिया वगैरह इस्तेमाल किया है, वो उसका बिस्तर है, अगर सेहतमंद आदमी वहाँ जाके सो जाए या उसका इस्तेमाल किया हुआ तौलिया इस्तेमाल करे या उसका झूठा पानी पिए तो ज़ाहिर है कि वो जरासीम उसके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे। नंबर जीम है हवा, नंबर दाल पानी, नंबर है खाना, नंबर वाव जानवर और नंबर जाल हशरातुल अर्ज़ वगैरह, यानी जो कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रेंगने वाले होते हैं वो। मुतादी अमराज को फैलाने का सबसे अहम ज़रिया वो मुतासिरा शख्स है जो इस मर्ज़ में मुब्तला है। जब कोई तंदुरुस्त शख्स किसी बीमार शख्स से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम कर ले तो इस मर्ज़ के फैलने का खदशा होता है। बीमारी के जरासीम आमतौर पर थूक, बलगम, कै, पेशाब, पखाना या पसीने के ज़रिए खारिज होते हैं जो तंदुरुस्त आदमी में मुंतकिल हो सकते हैं। मसलन हाथ वगैरह मिलाने से। मुतादी अमराज को फैलाने का अहम ज़रिया पानी और खाना भी होते हैं। मरीज़ के पानी और खाने को कोई और शख्स इस्तेमाल करे और दूसरी सूरत में
मरीज़ के पेशाब पखाना या मुतासरा शख्स के कपड़े को धोने के बाद जब गलासतों को पानी से साफ़ किया जाता है तो जरासीम पानी में शामिल हो जाते हैं और वही पानी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर खाना बनाने, फ्रूट धोने वगैरह के काम आता है। हर बीमारी को फैलाने का सबब बनता है। आम तौर पर बीमारियों के जरासीम बलगम, थूक और फुसले के ज़रिए उसके जिस्म से खारिज होते हैं और फिर हवा में शामिल हो जाते हैं। और जब कोई तंदुरुस्त आदमी आलूदा हवा में सांस लेता है तो ये उसके जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का सबब बनते हैं। बास मुतअद्दी अमराज फैलाने का सबब जानवर भी होते हैं। मसलन ताउन की बीमारी चूहों से फैलती है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज़ की बीमारी के जरासीम इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं। इसके अलावा बीमार जानवरों का गोश्त खाने से भी बीमारियाँ फैलती हैं। मिसाल के तौर पर मैड काऊ वगैरह। मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात, कीड़े मकोड़े वगैरह भी वबाई अमराज को फैलाने का सबब बनते हैं, जिनमें मक्खियाँ, मच्छर, खटमल, जुएँ वगैरह शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मक्खियों से हैज़ा, पेचिश वगैरह और मच्छर से मलेरिया हो जाता है। फिर है मुतअद्दी अमराज का तदारुक और इनसे बचाव। मुतअद्दी अमराज के तदारुक से मुराद तमाम इक़दामात, तदाबीर, इंतज़ामात और तरीक़े हैं जिनको अपनाकर न सिर्फ एक इंसान बल्कि माशरा इन मुतअद्दी बीमारियों से बचा रहता है। इस तरह तदाबीर को अपनाकर इस बीमारी के जरासीम की परवरिश और नशोनुमा को भी रोका जा सकता है। इन अमराज से बचाव 3 तरीक़ों से ही मुमकिन है। नंबर 1, जरासीम को ख़त्म करके। नंबर 2, वबाई अमराज के मरीज़ों से बचकर। नंबर 3, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाकर। अलिफ, जरासीम को ख़त्म करके। गंदगी के ढेरों जरासीमों के अमाजका होते हैं। चूँकि मुतअद्दी अमराज जरासीमों से फैलते हैं, इसलिए मुतअद्दी अमराज से बचाव के लिए ज़रूरी है कि इन जरासीमों का ज़्यादा से ज़्यादा खात्मा किया जा सके। इस काम के लिए ज़रूरी है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, मकानों मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखा जाए, जगह जगह गंदगी ना फैलाई जाए, घरों गली मोहल्लों को गंदगी को शहर से बाहर ले जाकर ज़ाया किया जाए, गाहे बगाहे मकान पर सफेदी करते रहना चाहिए, गली मोहल्लों में जरासीम को शद्वियात का छिड़काव करवाते रहना चाहिए। मुतअद्दी अमराज के मरीज़ों से बचकर। बीमार शख्स को तंदुरुस्त लोगों से अलग रखा जाना चाहिए। मरीज़ के ज़ेर इस्तेमाल अशिया को दूसरे तंदुरुस्त इंसान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद ज़ाया कर दिया जाए, या फिर इन अशिया को जरासीम को शद्वियात से अच्छी तरह धो लेना चाहिए, ताकि जब दूसरे सेहतमंद लोग इन अशिया को इस्तेमाल करें तो बीमारी से महफूज रह सकें। वबाई अमराज से बचाव के लिए ज़रूरी है कि खाना और पानी अच्छी तरह उबाल कर और पका कर खाएं। पानी अच्छी तरह उबाल कर और कच्चे फल और सब्जियां साफ़ पानी से धोकर इस्तेमाल करें। देखिए, मुतअद्दी अमराज के मरीज़ से बचने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसका ख्याल नहीं करें, आप उसके पास ही ना जाएं, उसकी इयादत ना करें, सब कुछ करें, लेकिन आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएँ, उससे हाथ नहीं मिलाएं, उसकी कोई बचा हुआ खाना नहीं खाएं, उसके कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करें, उसके तौलिया से अपना मुँह हाथ जिस्म ना पोंछें, उसकी चादर ओढ़ कर ना सो जाएं, ये उसके बिस्तर पर ना सोएं। इन तमाम चीज़ों से एहतियात करें। फिर नंबर जीम है जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाकर। मुतवाज़िन ग़िज़ा। वबाई अमराज को फैलाने का असल सबब जरासीम होते हैं। अगर ये किसी कमज़ोर नहीब जिस्म में दाखिल हो जाएं तो बीमारी पैदा कर देते हैं। लिहाजा पहले इस शख्स के कमज़ोर मुदाफ़त को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जो मुतवाज़िन खुराक के ज़रिए मुमकिन है। एक सेहतमंद और तवाना शख्स बीमारियों का कम शिकार होता है। हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल। एक शख्स हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल अपनाकर अपने जिस्म को तवाना और बीमारियों से लड़ने के काबिल बना सकता है। वैक्सीनेशन, VACCINATION। मुतअद्दी अमराज से बचाव के लिए इलाके के लोगों को मुतअद्दी अमराज से बचाव के टीके लगवाने चाहिए। इन टीकों के इस्तेमाल से इन अशख़ास में क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत हो जाती है और वो शख्स इन बीमारियों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो जाता है। नोटिफिकेशन, NOTIFICATION। नोटिफिकेशन यानी इत्तला। इससे मुराद ये है कि जो ही किसी मुतअद्दी मर्ज़ के बारे में किसी को इल्म हो तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन उसकी इत्तला महकमा सेहत को करे, ताकि महकमा फ़ौरी तौर पर इस मर्ज़ से बचाव के लिए इक़दाम कर सकें। अगर मुतअद्दी अमराज का बर वक्त तदारुक ना किया जाए तो मर्ज़ फैल जाएगा, जिससे न सिर्फ घर मोहल्ले बल्कि बाज़ औक़ात शहर के लोग भी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। तो अब इसको गौर से सुन लीजिए कि जिस्म की मुदाफ़त को बढ़ाने के जो उन्होंने तरीक़ेकार बताए हैं, पहला है मुतवाज़िन ग़िज़ा, दूसरा है हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल, तीसरा है वैक्सीनेशन और चौथा है नोटिफिकेशन। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद है चंद आम मुतअद्दी अमराज और उनकी रोकथाम। नंबर 1, कॉलरा यानी हैज़ा, CHOLERA, कॉलरा। ये एक वबाई मर्ज़ है जो कि अमूमन पानी के ज़रिए से फैलता है। वो बैक्टीरिया जो हैज़े का बाइस बनते हैं उसे वाइबियो कॉलरा, वाइबियो कॉलरा, CHOLERA, कॉलरा कहते हैं। ये जरासीम डॉक्टर कॉक, KOCH ने 1883 में दरियाफ़्त किया था। इस मर्ज़ में मरीज़ को दस्त और क़े आते हैं। दस्तों का रंग आमतौर पर चावलों के पानी जैसा होता है।
پیٹ میں شدید درد ہو جاتا ہے اور قے اور دستوں کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے پیشاب بند ہو جاتا ہے، آنکھوں اور ہونٹوں کے گرد نیلے حلقے پڑ جاتے ہیں، نبض بہت آہستہ ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات بند ہو جاتی ہے اور خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ ان علامات کی موجودگی میں 24 گھنٹوں میں موت واقع ہو سکتی ہے، یعنی یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ عام طور پر پینے کے پانی میں ہیضے کے جراثیم داخل ہو جاتے ہیں جس کے استعمال سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ہیضے کے جراثیم عام طور پر مریض کی قے اور دست وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ جب مکھیاں غلازتوں پر بیٹھتی ہیں تو وہاں سے جراثیم حاصل کر لیتی ہیں، اور پھر جب مکھیاں کھانے پینے کی اشیاء پر بیٹھتی ہیں تو اس مرض کے جراثیم بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی کوئی تندرست شخص ان اشیاء کو استعمال میں لاتا ہے تو وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہیضے کے مرض میں مبتلا مریض کوئی چیزوں کو استعمال کرنے سے بھی اس مریض کے جراثیم صحت مند انسانوں کو اس مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ گندے پھل، سبزیاں اور خراب غذا کے استعمال سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ پیچش، ڈیسینٹری، DYSENTERY۔ پیچش ایک وبائی مرض ہے جو عموماً پینے کے پانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو لاحق ہوتا ہے۔ عام طور پر بڑی آنت میں سوزش کی بنا پر پیچش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سوزش کی وجہ سے بڑی آنت کے اندرونی سطح پر زخم بن جاتا ہے۔ پیچش میں مریض کے پیٹ میں مروڑ کے ساتھ ساتھ پکانے کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ عام طور پر پیچش میں پکانے کے ساتھ میوکس MUCUS اور خون ملا ہوتا ہے۔ پکانے کی حاجت کے ساتھ پیٹ میں شدید قسم کے درد ہوتے ہیں اور بسا اوقات مریض کو بخار کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری عام طور پر گرم ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب اسباب یعنی ریزنز۔ اس مرض کا سبب عموماً بیکٹیریا ہوتا ہے۔ اگر پروٹوزوا ہوا تو یہ ایمیبائی پیچش کہلاتی ہے۔ یہ جراثیم مریض کے پخانے میں پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر پانی میں جراثیم شامل ہو جاتے ہیں جس کے استعمال سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ ساتھ مکھیاں بھی اس مرض کو پھیلانے کا موجب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچے پھل، سبزیاں، دودھ اور گندے پانی کے استعمال سے یہ مرض پھیلتا ہے، لہٰذا پانی کو ابال کے پینا چاہیے ہے، ہمیشہ پھلوں کو دھو کر کھانا چاہیے ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگر مکھیاں وغیرہ ہوں تو گھر میں پوچھا لگا لیں اور فنائل کا استعمال کریں۔ فنائل نہیں ہے تو کہتے ہیں نا کہ پانی میں نمک ملا کر آپ اس پانی کے ساتھ پوچھا لگائیں تو مکھیاں نہیں آتی ہیں۔ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہے تپ محرقہ یعنی ٹائیفائڈ۔ یہ پانی کے ذریعے پھیلنے والی بھی اہم بیماری ہے۔ اس بخار کو میادی بخار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ایروٹک فیور بھی کہتے ہیں جو ایک خاص قسم کی بیکٹیریا سے سیلمونیلا SALMONELLA سیلمونیلا کہتے ہیں کہ پانی یا دودھ وغیرہ میں شامل ہو جانے سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ مکھیاں بھی اس بیماری کو پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ اس مرض میں سب سے پہلے خشک کھانسی اور سر میں درد ہوتا ہے۔ سستی کے ساتھ ساتھ بھوک کی کمی ہو جاتی ہے۔ شروع میں دست وغیرہ ہوتے ہیں، مریض کو بخار ہو جاتا ہے، دل کی حرکت تیز جبکہ نبض سست ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ہفتے بعد جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں، زبان پر سفید میل جم جاتا ہے، کمزوری اور نقاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے، انتڑیوں میں زخم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات پکانے میں خون آتا ہے۔ اس مرض میں سفید دانوں کا روز ہونا اور غائب ہو جانا ٹائیفائڈ کی علامت ہے۔ اس میں بخار بتدریج بڑھتا ہے۔ اگر بخار دن میں 99 فارنہائٹ ہو تو شام میں 101 102 تک بڑھ جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر ہیضہ، پیچش اور تپ محرقہ میں عام طور پر گندگی کی وجہ سے پھیلتے ہیں، اس لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ غذاؤں کے استعمال میں مکمل احتیاط برتنی چاہیے۔ کچے اور زیادہ پکے ہوئے پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کو خوب اچھی طرح پانی سے دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء کو گرد و غبار اور مکھیوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ پانی کو ابال کر پینا چاہیے۔ مریض کے زیر استعمال برتن اور دوسری اشیاء کو تندرست انسانوں سے بچا کر رکھنا چاہیے اور انہیں استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح جراثیم کش ادویات سے دھو لینا چاہیے۔ زیادہ عرصہ پیٹ خالی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ہیضے کے جراثیم خالی پیٹ میں تیزی سے پرورش پاتے ہیں۔ وبا کے دنوں میں دست آور اشیاء اور ادویات کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ فضلے کو اس طریقے سے ضائع کرنا چاہیے کہ تندرست انسانوں کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ مکھیوں کا خاتمہ بھی امراض کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زود ہضم غذاؤں کا استعمال کیا جائے اور دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ملیریا MALARIA ملیریا کے لفظی معنی گندی ہوا کے ہیں۔ اس مرض کا سبب ایک خاص قسم کی مادہ مچھر ہے جسے اینوفیلیس ANOPHELES کہتے ہیں۔
اینوفیلیز کہتے ہیں۔ جب یہ مادہ مچھر کسی انسان کو کاٹتی ہے تو اس کے لعاب دہن یعنی اس کے تھوک میں موجود ملیریا کے جراثیم پلازموڈیم PLASMODIUM تندرست انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں سے وہ جگر میں پہنچ کر نشو و نما پاتے ہیں اور مرض کا موجب بنتے ہیں۔ یہ جراثیم خون میں داخل ہو کر سرخ کلیوں کو توڑتا پھوڑتا ہے، اسی وجہ سے ملیریا کے مریض میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسباب یعنی ریزنز، چونکہ یہ مرض مچھر کے سبب پھیلتا ہے، اس لیے اس مرض سے نجات پانے کے لیے مچھروں کو مارنا بہت ضروری ہے۔ مچھروں کو ختم کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر میں سب سے اہم اس کی افزائش نسل کو روکنا ہے۔ مچھر عموماً ٹھہرے ہوئے پانی کے گڑھوں اور جوہڑوں میں انڈے دیتے ہیں اور انہی میں پرورش پاتے ہیں، اس لیے غیر ضروری استعمال میں آنے والے گڑھوں کو ختم کر دینا چاہیے، جبکہ پانی سے بھرے ہوئے گڑھوں اور نالوں میں مٹی کا تیل وغیرہ ڈالنا چاہیے۔ مچھردانیوں کا استعمال اور تیز ہوا کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مچھر مار دواؤں کا گاہے بگاہے چھڑکاؤ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد خناق ڈپتھیریا DIPHTHERIA ڈپتھیریا۔ یہ مرض ایک خاص قسم کے بیکٹیریا سے پھیلتا ہے جسے کرائنوبیکٹیریم ڈپتھیریا کورینی BACTERIUM بیکٹیریم کورینی بیکٹیریم ڈپتھیریا DIPHTHERIA ڈپتھیریا کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں تالو اور گلے کے اندر ورم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حلق کے اندر ایک خاص قسم کی فاسد جھلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض چھوٹے بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ناک اور گلے کی جھلی پر لگتا ہے، وہاں گہرے رنگ کی جھلی سی بن جاتی ہے۔ خناق کے بیکٹیریا ایک زہریلا مادہ ٹاکسن پیدا کرتے ہیں جو خون کے ذریعے سے سارے جسم میں پھیلتا ہے۔ یہ مادہ فالتو بافتوں کو ختم کر دیتا ہے، دل کے عضلات اور اعصاب اس کے حملے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مریض کے سانس اور فضلے کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور بآسانی دوسرے افراد تک پہنچ جاتے ہیں۔ خناق عام طور پر خناق کے مریض کے پاس بیٹھنے سے پھیلتا ہے یا اس کے زیر استعمال چیزوں کے استعمال کرنے سے کے علاوہ ہوا اور خوراک کے ذریعے بھی مرض پھیلتا ہے۔ یہ مرض زیادہ تر گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر، جہاں تک ممکن ہو سکے مریض کو ڈپتھیریا کے انجیکشن لگوانے چاہیے، مریض کو دوسرے لوگوں سے مکمل طور پر علیحدہ رکھنا چاہیے اور مریض کے استعمال اشیاء کو جراثیم کش ادویات سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ مریض کو جس کمرے میں رکھا جائے اس میں آمد و رفت کا معقول انتظام ہونا چاہیے۔ مریض کو بالکل سیدھا لیٹنا چاہیے اور اسے زیادہ حرکت نہیں دینی چاہیے تاکہ مریض کے دل کو مکمل آرام مل سکے۔ نزلہ اور زکام سے شاید ہی کوئی شخص محفوظ رہتا ہو۔ گھر میں ایک کو شروع ہو تو پورے گھر ہی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے وائرس کی ایک قسم ہوتی ہے۔ یہ وائرس ہوا کے ذریعے ہمارے اعضائے تنفس میں داخل ہو جاتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نزلہ اور زکام کے وائرس کو ختم کرنے کی کوئی دوا نہیں ہے، تاہم اس مرض سے زیادہ آرام کرنا ضروری ہے۔ یہ مرض بذات خود خطرناک نہیں ہے، البتہ بعض اوقات اس کے دوران دوسری قسم کے جراثیم حملہ آور ہو کر انسان کو مزید بیمار کر دیتے ہیں۔ ٹی بی یا تب دق۔ ٹی بی ایک نہایت ہی مہلک مرض ہے جس کا سبب ایک خاص قسم کا جرثومہ بیکٹیریا ہوتا ہے جسے مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ MYCOBACTERIUM مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس TUBERCULOSIS ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ اس بیماری کی کئی اقسام ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کرتی ہیں، مثلا پھیپھڑوں کی ٹی بی، آنتوں کی ٹی بی، ہڈیوں کی ٹی بی وغیرہ، لیکن اس کا زیادہ تر اثر پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی کی صورت میں مریض جب کھانستا ہے تو اس کے کھانسنے، بولنے، چھینکنے سے اس مرض کے جراثیم ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں اور دوسرے تندرست انسان تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹی بی کے جراثیم میں بہت زیادہ قوت مدافعت ہوتی ہے، اس لیے یہ کئی ماہ تک خشک تھوک کی صورت میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اس مرض کی علامات بہت آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج میں خشک کھانسی ہوتی ہے، کمزوری، وزن میں کمی، سینے میں کھانسنے سے درد اور بعض اوقات بلغم میں خون کا اخراج شامل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں مریض کو شام کے وقت ہلکا سا بخار بھی ہوتا ہے۔ دوسری سٹیج میں اس حالت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کھانسی اور بلغم کے اخراج میں اضافہ ہو جاتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت جاڑے کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے، بخار کی اس حالت میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ تیسری سٹیج میں بخار کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔
کھانسی میں شدت اور بلغم میں پیپ کی آمیزش ہو جاتی ہے، بخار کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، دست آنا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ کمزوری کی وجہ سے مریض سوکھ کر کانٹا بن جاتا ہے اور اس حالت میں مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ احتیاطی تدابیر: چونکہ یہ مرض بہت آہستگی سے بڑھتا ہے، اس لیے علامات ظاہر ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مریض کو مکمل آرام اور محنت کے کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مریض کو ایسے کمرے میں رکھنا چاہیے جہاں پر ہوا کی آمد و رفت اور سورج کی روشنی کا معقول انتظام ہو۔ مریض کو زود ہضم غذا کا استعمال کروانا چاہیے۔ مریض کے کمرے کو روزانہ گرم پانی سے دھونا چاہیے اور جراثیم کش ادویات بھی ڈالنی چاہیے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ تھوکنے کے لیے مومی کاغذ کی تھیلیاں استعمال کرے تاکہ تھوک بآسانی ٹھکانے لگایا جا سکے۔ دودھ استعمال کرتے وقت اس کو خوب ابال کر استعمال کرنا چاہیے۔ تپ دق کے مریض کو تندرست لوگوں سے الگ رکھنا چاہیے، جیسے کہ ٹی بی سینیٹوریم۔ مریض کے زیر استعمال برتنوں کو گرم پانی اور جراثیم کش ادویات سے دھو لینا چاہیے۔ خسرہ میزلز MEASELS میزلز بچوں کی عام بیماری ہے۔ خسرہ وائرس کے سبب پھیلتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ 2 سے 15 برس تک کی عمر میں ہوتا ہے۔ عموماً جسے ایک دفعہ خسرہ ہو جاتا ہے اسے دوبارہ نہیں ہوتا، تاہم بعض اوقات یہ 1 سے زیادہ مرتبہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار بالغ افراد بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خسرے کی علامتوں میں سے نمایاں علامات: بدن اور چہرے پر باریک دانے نکلنا، ہلکا بخار اور گلے کے سلیوری گلینڈز SLIVARY سلیوری GLAND گلینڈ کا سوج جانا ہے۔ خسرہ کے جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کے 15 روز کے بعد یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ خسرہ کے مرض میں آنکھوں اور ناک سے پانی بہتا ہے۔ جسم میں خسرہ کے جراثیم ہوتے ہیں اور اسی پانی کی وجہ سے جراثیم دوسرے لوگوں کو لگ جاتا ہے۔ اگر خسرہ کسی حاملہ عورت کو حمل کی ابتدائی ماہ میں ہو جائے تو اس کا بچے پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے احتیاطی تدابیر: چونکہ یہ نہایت اہم متعدی مرض ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کو فوراً تندرست لوگوں سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کروانا چاہیے اور سردی سے بچانا چاہیے۔ کمرے میں حرارت کا معقول انتظام ہونا چاہیے۔ غذا زود ہضم ہونی چاہیے۔ مریض کو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا چاہیے اور گرم غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ مریض کے جسم کو روزانہ گرم تولیے سے صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کالی کھانسی۔ کالی کھانسی کا شکار عام طور پر بچے ہوتے ہیں۔ کالی کھانسی کا سبب بننے والے بیکٹیریا کا نام بورڈیٹیلا پیریٹوسس ہے۔ بورڈیٹیلا پیریٹوسس BORDETELLA بورڈیٹیلا پیریٹوسس PERTUSIS ہے۔ یہ بیکٹیریا اعضائے تنفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس جرثومے کی موجودگی کی وجہ سے پھیپھڑوں میں بہت بلغمی مواد پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شدید کھانسی آتی ہے۔ یہ کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے کہ سانس لینے کا موقع نہیں ملتا، اور جب کھانسی رکتی ہے تو ایک دم گہرا سانس آتا ہے اور حلق سے عجیب آواز نکلتی ہے۔ 1 سال سے کم عمر کے بچے عموماً اس مرض کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مرض سے بچاؤ کے ٹیکے پیدائش کے فوراً بعد لگوانے چاہیے ہیں۔ کن پیڑے یا MUMS مامس یہ مرض بھی عموماً بچوں میں پایا جاتا ہے۔ اکثر بالغ بھی اس پر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عموماً ایک دفعہ یہ مرض ہو جائے تو عمر بھر کے لیے جسم میں اس کے خلاف اجسام یا مادے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرض دوبارہ نہیں ہوتا۔ اس کے جراثیم سانس کے ذریعے ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہوا اس کا ذریعہ ہے۔ اس مرض میں بخار ہو جاتا ہے، سلیوری گلینڈ پھول جاتے ہیں۔ 4 سے 10 روز تک یہی علامات قائم رہتی ہیں۔ اس دوران یہ مرض مریض سے بآسانی دوسروں کو لگ سکتا ہے۔ اگر بالغ لوگوں کو کن پیڑے ہو جائیں تو عین ممکن ہے کہ وہ افزائش نسل کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، تاہم بچپن میں بچوں کو کن پیڑے ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے بڑی اور چھوٹی عمر کے بچوں کو ٹیکے لگوا لینے چاہیے ہیں۔ پولیو پولیو یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان معذور ہو جاتا ہے۔ پولیو کی وجہ 3 اقسام کے وائرس ہیں۔ تینوں اقسام سے مختلف اقسام کا پولیو ہوتا ہے۔ پولیو کی ایک قسم کے حملے سے فالج بلکہ بعض اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ وائرس اعصاب پر حملہ آور ہوتا ہے۔ دوسرے دونوں وائرس نظام ہضم پر حملہ کرتے ہیں اور اتنے خطرناک نہیں ہوتے۔ یہ مرض عموماً 1 سے 12 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ پولیو کے جراثیم مریض کے فضلے سے مکھیوں وغیرہ کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر: اس مرض سے بچاؤ کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، احتیاطی تدابیر کے طور پر سب سے پہلے مریض کو دوسرے تندرست افراد سے الگ کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے افراد اس مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 2، مریض کے پاخانہ پیشاب کو ٹھکانے لگانے کا معقول انتظام ہونا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔
नंबर 3, बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत से बचाना चाहिए ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत रहे, इसलिए अच्छी ग़िज़ा और ताकतवर चीज़ों का इस्तेमाल करवाना चाहिए। नंबर 4, पीने का पानी साफ़ और उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है तशन्नुश, टेटनस, TETANUS। ये मर्ज़ एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनस CLOSTRIDIUM क्लोस्ट्रीडियम टेटनस TETANUS टेटनस से होता है, जो मिट्टी में रहते हैं। ये काफ़ी सख्त जान जरासीम हैं और मिट्टी में बरसों ज़िंदा रहते हैं। जब जल्द चोट या ज़ख़म से जब जल्द चोट या ज़ख़म से कट जाए तो इस ज़ख़म के रास्ते ये जरासीम इंसान के खून में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ ये ज़हरीले मादे टॉक्सिन खारिज करते हैं जो सारे जिस्म में फैल जाता है। टॉक्सिन असाब को मुतासिर करते हैं। असाब के मुतासिर होने से जिस्म की उज़लाती हरकत मुतासिर होती है। ख़ास तौर पर जबड़ी की हरकत और सांस लेने के अज़ा की हरकत मुतासिर हो जाए तो मौत वाक़ हो जाती है। इस मर्ज़ के इलाज के लिए तशन्नुश के टीके लगवाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चों को पैदाइश के बाद जो टीके लगने हैं वो ज़रूर लगवा देने चाहिए हैं ताकि वो इस तरह की बीमारियों से महफूज रहें। इसके बाद नंबर 4 है हिफाजती टीकों का कौमी प्रोग्राम और इसमें शामिल टीकों का तारुफ। तारीफ़ है, मुतादी अमराज से बचाव के लिए इनके ख़िलाफ़ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन ये अद्वियात इंजेक्शन की सूरत में दी जाती हैं, जिन्हें हिफाजती टीके कहा जाता है। इन हिफाजती टीकों या दवाइयों का फ़ायदा ये है कि जिस्म में एक मुद्दत के लिए इस अजसाम या मादे एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं जो जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम एंटीजन को मार देते हैं। ये हिफाजती टीके कौमी प्रोग्राम के मुताबिक एक्सपेंडेबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्सपेंडेबल EXPENDABLE एक्सपेंडेबल यानी फैलाव रखने वाला प्रोग्राम PROGRAM प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन IMMUNIZATION इम्यूनाइजेशन और इसको EPI कैपिटल E कैपिटल P और कैपिटल I EPI में ये शामिल होता है। गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में लगाए जाते हैं। टीके उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में दिए जाते हैं। प्रोग्राम मुदरसेल है। इस प्रोग्राम पर अमल करके बच्चों को बहुत से मुतादी अमराज से बचाया जा सकता है। अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएं तो वहाँ पर ये फ्री में लगा दिए जाते हैं और अगर आम दुकानों पे क्लिनिक वगैरह से लगाए जाएँ तो ये थोड़े महंगे होते हैं। उम्र है पैदाइश के वक्त जब लगता है वो होता है BCG तबदीक का टीका। 3 माह की उम्र में DPT और पोलियो की वैक्सीन के ख़तरे होते हैं। 7 माह की उम्र में फिर DPT यानी पोलियो वैक्सीन के ख़तरे होते हैं। 9 माह की उम्र में खसरे का टीका लगाया जाता है। 1 साल की उम्र में चेचक का टीका लगता है। 2 साल की उम्र में DPT और पोलियो के वैक्सीन के ख़तरे होते हैं। 5 साल की उम्र में DPT और पोलियो वैक्सीन के ख़तरे दोबारा पिलाए जाते हैं। नंबर 5 है इलाज के मुरव्वजा तरीक़े। तारीख़ हतमी तौर पर हमें ये बताने से कासिर है कि इंसान ने रूए ज़मीन पर कब कदम रखा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जब इंसान दुनिया में आया तो इर्द गिर्द के माहौल और फितरत के रंगीनियों ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। दूसरी चीज़ों के अलावा बीमारी और मौत ने उसके लिए सोच की नई राहें खोल दी। वो किसी तरह भी मुद्दत तक तंदुरुस्त और तवाना रहकर दुनिया में रह सकता है, इसकी इसी सोच ने मेडिकल साइंस को जन्म दिया। ये साइंस का वह शोबा है जिस पर इंसान की तंदुरुस्ती और बीमारी को ज़ेर बहस लाया गया है। एक अरसे से अहले इल्म और हिकमत कुदरत के अज़ीम शाहकार इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कुदरत का जो अज़ीम शाहकार है वो इंसान है, इसीलिए उसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है ना। इंसानी जिस्म की साथ को कुदरत ने इतना पेचीदा और पुरहिकमत बनाया है कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज भी इंसान का इल्म अपने मुतालिक अधूरा है। उसको समझने के लिए दूसरे तबई उलूम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह बहुत से वजूद में आए। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने शोबा तिब में नुमाया कामयाबी हासिल की और बनिंदो इंसान को अहले हिकमत ने बेशुमार बीमारियों से निजात दिलाई। अब तक जो तरीक़ा इलाज अपनाए गए हैं इनमें से चंद तरीक़े इलाज के मुतालिक मुख्तसरन मालूम होना चाहिए। यानी कि नंबर 1 एलोपैथी, ये जदीद तरीक़ा इलाज। एलोपैथी इलाज बिल-ज़िद के कायल है। इलाज बिल-ज़िद यानी बीमारी को दवा की ताकत से दबा देना। एलोपैथी के नज़दीक बीमारी की वजह ज़्यादातर मखसूस किस्म के जरासीम होते हैं। इसमें शक नहीं कि इल्मुल जरासीम से बीमारी की रोकथाम में काफ़ी मदद मिली है, लेकिन इंसानी जिस्म से मुतालिक जरासीम का नज़रिया कुल्ली तौर पर कामयाब नहीं हो सकता। यह नज़रिया कि बीमारी का सबब बनते हैं उन्हें जरासीम को अद्वियात से ख़त्म कर दिया जाए, इंसानी जिस्म के लिए बाज़ औक़ात नुकसान का बायस भी बनता है। तहक़ीक़ात से ये भी साबित हो चुका है कि इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह जरासीम को ख़त्म कर देता है। लिहाजा जरासीम कुछ अद्वियात जहाँ नुकसानात पहुँचाने वाले
والا جراثیم کو ختم کرتی ہیں وہاں اس نظام کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور ان جراثیم کو روکنے کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جراثیم پیدا کیے ہیں جو دوسرے جراثیم کو مار دیتے ہیں، اور اس طرح جو خراب والے جراثیم اس کو مار دیتے ہیں۔ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کی پولیس ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، ہماری آنکھوں کے اندر مائکرو آرگنزم موجود ہے، ہماری ناک میں موجود ہے، ہماری زبان پہ، ہمارے منہ میں، ہماری باڈی میں، ہر جگہ پر موجود ہے، جو کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جسم سے باہر کی جو اجزاء ہیں اس سے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پانی کو آپ بہت اچھے تک ابال کے پیتے رہیں تو اس میں جو اچھے والے جو جراثیم ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پانی جو ہے اگر آپ کو فریش واٹر ملے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ فلٹر واٹر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ تو اگر سب سے اچھا پانی تو قدرتی پانی ہی ہے، اگر وہ آپ کو صحیح مل جائے، اور کبھی ابال کے پی لینا چاہیے، کبھی ویسے بھی پی لینا چاہیے، لیکن ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ابال کے پینا چاہیے۔ 5.2 ہے طب یونانی۔ جب طب یونانی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جس میں انسانی میں 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں، جنہیں خون، بلغم، سود اور صفرا کے نام دیے جاتے ہیں۔ یہ 4 خصلتیں اپنے علیحدہ خاص رکھتی ہیں۔ جب جسم میں ان کے توازن میں فرق پیدا ہوتا ہے، ان میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس وقت بیماری کا ظہور ہوتا ہے۔ طب یونانی میں علاج کا فلسفہ یہ ہے کہ جب فاسد مادے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے باعث جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اگر انہیں دوا کے ذریعے پکا کر اسہال کے ذریعے خارج کر دیا جائے تو تندرستی بحال ہو جاتی ہے۔ گویا بیماری کی حالت میں جسم سے خون نکال کر مریض کو تندرست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طب یونانی میں ادویات کی درجہ بندی انہی خطوط پر کی جاتی ہے، یعنی دواؤں کو گرم، سرد، صفراوی یا بلغمی مزاجوں گویا بیماری کی حالت میں جسم سے خون نکال کر مریض کو تندرست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طب یونانی میں ادویات کی درجہ بندی انہی خطوط پر کی جاتی ہے، یعنی دواؤں کو گرم، سرد، صفراوی یا بلغمی مزاجوں میں وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ طب یونانی کی کئی طبیب ایلوپیتھی کی طرح ایک وقت میں کئی ادویات کا مرکب مریضوں کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ مریض کی انفرادیت کے لحاظ کو بظاہر 4 خرابیوں کے مطابق رکھا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی مستند اصول وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہومیوپیتھی۔ ہومیوپیتھی اس نظریے پر یقین رکھتی ہے کہ مریض کو عارضی یا وقتی سکون بخشنے کی بجائے اس کی بیماری کو مستقل طور پر ٹھیک کیا جائے۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے موجد ڈاکٹر ہائمن 1755 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1843 کی وفات ہے، نے اپنے دور میں مروجہ طریقہ ہائے کا علاج کا مطالعہ کیا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی بنیادی سرے سے غلط نظریات پر رکھی گئی ہیں۔ اس نے دنیا کے سامنے یہ حقیقت رکھی کہ انسان صرف گوشت، پوست اور دوسرے مادی اجزاء کا مرکب نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک اور قوت ہے جسے اس نے قوت حیات کا نام دیا۔ جب اس قوت میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو راہ اعتدال سے ہٹ کر اپنا وزن کھو بیٹھتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ کہ بیماری کی ابتدا انسانی جسم کے کسی عضو سے نہیں بلکہ قوت حیات میں بگاڑ سے ہوتی ہے۔ قوت حیات کیونکہ غیر مادی ہے، اس لیے اس کو دوبارہ متوازن حالت میں لانے کے لیے دوا بھی غیر مادی ہونی چاہیے۔ چنانچہ دوا کی تقلیل اور تخفیف کا طریقہ ہومیوپیتھی کا طرۂ امتیاز ہے۔ تقلیل شدہ دوا میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مادی جسم کی رکاوٹوں کو عبور کر کے روحانی قوت حیات تک پہنچتی ہے اور اس کے روگ کو دور کر کے راہ اعتدال پر لاتی ہے، جس سے انسان دوبارہ مکمل صحت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی کے بنیادی اصول میں دوا کا باعمل ہونا، واحد دوا سے مریض کا علاج کرنا، دوا کو قلیل مقدار میں استعمال کرنا، مریض اور دوا کی انفرادیت کا خیال رکھنا اور دواؤں کے تندرست انسانوں پر آزمائش وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسے اصول ہیں جن پر اس طریقہ علاج کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اس کے بعد ہے آیورویدک قدیم ہندی طریقہ علاج ہے جس کے مفہوم کو ہندوؤں کی مقدس کتاب وید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس علاج کا بنیادی طور پر مذہب اور فلسفے سے گہرا تعلق ہے۔ اس علاج کا مقصد زندگی میں اضافہ کرنا ہے اور تبھی ممکن ہے جب انسان کی روح کے ساتھ جسم بھی درست ہو۔ اس مقصد کے لیے یوگا کی ورزشوں کو بیماریوں کے لیے فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے۔ ان ورزشوں سے 2 طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جسم کے افعال کی کارکردگی قائم رہتی ہے اور جسمانی توازن بھی پیدا ہوتا ہے۔ ان فوائد کی بدولت انسان چاق و چوبند نظر آتا ہے اور اعضائے تنفس اور دیگر اعضاء پر بھی اثر پڑتا ہے، جس سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدیم ہندو نظریے کے مطابق چونکہ دنیا میں ہر چیز 5 اجزاء آگ، پانی، زمین اور ایتھر سے مل کر بنی ہے، اور یہی نظریہ آیورویدک میں بھی اپنایا گیا ہے۔ اس طریقہ علاج کے مطابق خوراک میں بھی 5 بنیادی اجزاء ہیں جن کے باہمی ملاپ سے خوراک میں مختلف خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔
جس میں سب سے اہم جزء اور ذائقہ ہے جو جسمانی طور پر مختلف اثرات ظاہر کرتے ہیں، مثلاً میٹھا ذائقہ خون اور گوشت کے نشوونما کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف ذائقوں کے مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ آیورویدک میں ذائقے کے اس نظریے کو خوراک اور ادویات کے چناؤ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے ایکوپنکچر یا چائنا کا طریقہ علاج۔ یہ ایک بہت پرانا طریقہ علاج ہے جو سب سے پہلے چائنا میں استعمال کیا گیا۔ یہ تقریباً 3000 سال قبل مختلف بیماریوں سے نجات پانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ قدیم چینیوں کے نظریے کے مطابق آکوپنچر کے 365 نکات 12 راستوں کے ذریعے انسانی جسم کے مختلف اعضاء پر پھیلے ہوتے ہیں اور جسمانی نظام کو ایک اندیکھی طاقت جسے چی کا نام دیا گیا ہے کنٹرول کرتی ہے۔ ان 12 راستوں کے ذریعے پورے جسم میں گردش کرتی رہتی ہے۔ آنکھوں کے معنی ہے سوئی اور پنکچر کے معنی ہے چھید۔ اس لحاظ سے اس علاج میں مختلف دھاتوں کی بنی ہوئی مختلف سائز کی سوئیوں کو جسم کے مخصوص کردہ حصوں میں چھید کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ جب جسم کے کسی ایک عضو میں سوئیوں کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات مختلف اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا اگر بازو میں سوئی چبھ ہی جائے تو پیٹ کے افعال پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے 5.6 روحانی طریقہ علاج۔ اس طریقہ علاج میں ہر مذہب کے لوگ اپنے عقیدے کے مطابق دعا اور وظائف سے علاج کرتے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ انسانی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ بیماری سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، ہر بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے آپ کے پاس خود آزمائی نمبر 1۔ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ متقابلی جائزہ لیجئے۔ دوسرا سوال ہے چائنا طریقہ علاج آکوپنچر کو آکوپنچر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ 2 سوالات ہیں۔ ان 2 سوالات کے جوابات آپ دیکھیے گا کہ ہم نے جو آپ کو اسائنمنٹ سولو کیے ہیں ان میں بھی موجود ہیں، لیکن یہ آپ کو الگ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ویڈیو بنا کر اس پہ ڈال دیں گے تمام خود آزمائی کے۔ اب یہ ہمارا آخری اس کا یونٹ نمبر 5 کا آخری ہے پوائنٹ، گھریلو فضلہ اور اس کا مناسب انتظام۔ ڈسپوزل آف ویسٹ، DISPOSAL، ڈسپوزل آف WASTES ویسٹ، یعنی کہ کس طرح سے آپ اس کو ڈسپوز کریں، ختم کریں، اس کو زندگی سے باہر نکال دیں، ختم کر دیں۔ تعریف کیا ہے؟ ایسی تمام اشیاء جو ایک انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد بیکار ہو جائیں فضلہ کہلاتی ہیں۔ عام طور پر غلاظت سے مراد کوڑا کرکٹ، گرد و غبار، گھاس پھوس، ردی کاغذ، کارخانوں کا ناکارہ کیمیائی مواد، گلی سڑی سبزیاں، پھل اور پتے وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انسان اور جانوروں کا پیشاب، پخانہ اور گوبر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ نقصانات کیا ہیں اس کے؟ اگر غلاظتیں زیادہ مقدار میں جمع ہو جائیں تو انسانی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ ان تمام غلاظتوں کو صحیح طریقے سے اکٹھا کرنا اور شہری آبادی سے دور لے جا کر بے ضرر بنانا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر یہ غلاظتیں زیادہ عرصے پڑی رہیں تو ان میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہر طرف بدبو پھیل جاتی ہے۔ ایسی جگہوں پر مکھیاں اور مچھر کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جراثیم بھی پرورش پانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر صفائی کا معقول انتظام نہ ہو وہاں پر مختلف قسم کے وبائی امراض پھیلنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان غلاظتوں کو دور کرنے کے لیے مناسب اور مستقل طریقے اپنائے جائیں تاکہ مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ 6.3 ہے غلاظتوں کو دور کرنے کے طریقے۔ عام طور پر غلاظتوں کو دور کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 خشک ذرائع اور نمبر 2 پانی والے ذرائع۔ خشک ذرائع سے مراد غلاظت کو رفع کرنے کے لیے ایسے طریقے ہیں جن میں پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ گھروں کا کوڑا کرکٹ، ردی کاغذ اور پھلوں کے چھلکے، گوبر، پخانہ وغیرہ کو ڈسٹ بن میں یا پھر کسی ایسی جگہ پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ شہروں میں کارپوریشن کی گاڑیاں ان ڈسٹ بن کو خالی کر کے آبادی سے دور لے جاتی ہیں، پھر انہیں مندرجہ ذیل طریقوں سے ضائع کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گڑھوں کا بھرنا، یعنی بڑے بڑے گڑھے بنائے جاتے ہیں ان میں بھر دیا جاتا ہے۔ پھر خندقوں کی بھکوں میں بھرنا اور پھر جلا کر ختم کر دینا۔ 3 طریقے ہیں۔ تو پہلا ہے گڑھوں میں بھرنا۔ گڑھوں، گاف ڑے، گڑھ، اور جو ہاتھی والا ہے ہوتا ہے نا، تو چشمی ہے والا، اس کے ساتھ واو ملا دیں اور ان کو نہ بنا دیں گڑھوں۔ اس طریقے میں کوڑا کرکٹ عام طور پر شہروں کے قریب ایسی جگہوں پر جہاں بڑے بڑے گڑھے موجود ہوں ان غلاظتوں کو ان گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر ان غلاظتوں کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اس میں یہ احتیاط لازم ہے کہ جہاں پر یہ غلاظتیں گڑھوں میں بھری جائیں وہ آبادی سے دور ہوں، کیونکہ ان غلاظتوں پر مکھیاں اور مچھر وغیرہ پرورش پاتے ہیں۔ اسی لیے اگر یہ شہروں کے نزدیک ہوں گے تو اسے شہری آبادی میں مختلف قسم کے امراض پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ نمبر 2 ہے خندقوں میں بھرنا،
یہ طریقہ پہلے طریقے سے ملتا جلتا ہے۔ پرانے طریقے میں قدرتی طور پر موجود گڑھوں میں غلاظتوں کو دبا دیا جاتا ہے، جبکہ اس طریقے میں خندقیں کھود کر غلاظتوں کو زمین میں دبا کر ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر گندگی کو اکٹھا کرنے کا مناسب بندوبست نہ ہو تو خندقیں کھود کر انہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس لیے زمین کے وسیع رقبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خندق کو کھودتے وقت یہ احتیاط لازمی ہے کہ یہ خندقیں شہری آبادی سے دور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خندقیں سطح زمین سے بھی اونچی ہوں۔ اس طریقے سے غلاظتیں دور کرنے کے لیے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر 7 سینٹی میٹر چوڑی اور 45 سینٹی میٹر گہری خندق کھود کر ان میں گندگی کی 30 سینٹی میٹر موٹی تہ بچھا دی جاتی ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر برابر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس سے اعلیٰ قسم کی کھاد تیار ہو جاتی ہے۔ جلا کر ختم کرنا، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں گندگی اور کوڑا کرکٹ کو جلا کر ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو غلاظتیں جلائی جائیں وہ خشک حالت میں ہوں اور ان میں ایسے اجزاء کا پایا جانا ضروری ہے جو جلنے میں مدد دیں۔ اگر گیلی اشیاء کو جلایا جائے تو وہ بہت زیادہ دھواں پیدا کرتی ہیں جو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس طریقے میں سب سے پہلے خشک قسم کا کوڑا کرکٹ خاکروب گلی محلوں سے اٹھا کر میونسپلٹی کی گاڑیوں میں ڈال کر شہر سے باہر لے جاتے ہیں۔ وہاں پر اس کوڑے کرکٹ کو 2 طریقوں سے جلا کر ضائع کیا جاتا ہے۔ پہلے طریقے میں کسی کھلی جگہ پر کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا کر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، جبکہ دوسرے طریقے میں اینٹوں کی ایک خاص قسم کی بھٹی بنائی جاتی ہے، اس میں کوڑے کو ڈال کر آگ لگا دی جاتی ہے۔ جلنے کے عمل سے اس کوڑے کرکٹ کے نامیاتی مادے جل کر نائٹروجن اور کاربن کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ غیر نامیاتی مادے کنکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پانی والے ذرائع یعنی واٹر کیریج سسٹم، WATER واٹر کیریج CARRIAG کیریج سسٹم SYSTEM سسٹم۔ اس سے مراد غلاظت دور کرنے کے ایسے طریقے ہیں کہ جن میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ حفظان صحت کے نقطہ نظر سے غلاظتوں کو پانی کے ذریعے بہا کر دور کرنا خشک طریقے کی نسبت بہتر طریقہ ہے، کیونکہ خشک طریقے میں غلاظتوں کو رفع کرنے کے واسطے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان کا احتمال ہوتا ہے۔ مثلاً جب غلاظتوں کو جلایا جاتا ہے تو دھواں پیدا ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح اگر کوڑا کرکٹ کو دبا دیا جائے تو بھی مختلف قسم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ پانی کے ذریعے گندگی کو بہانے کے واسطے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 فلش سسٹم، نمبر 2 سیوریج سسٹم، نمبر 3 سیپٹک ٹینک، نمبر 4 ڈرینیج سسٹم۔ اور اچھا یہی 4 طریقے ہیں۔ اب سب سے پہلے فلش سسٹم، پانی کے ذریعے غلاظتوں کو دور کرنے کا سب سے عام اور کم وقت لینے والا صاف ستھرا طریقہ ہے۔ اس طریقے میں پانی کی وافر مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جگہ جگہ پر جس جگہ پر پانی کی قلت ہو وہاں یہ طریقہ کارآمد نہیں ہوتا۔ اس طریقے میں گندا پانی اور غلاظتیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ پائپوں میں سے گزر کر زمین دوز نالوں میں پہنچتی ہیں۔ اس طریقے میں زمین سے تھوڑا اونچا چبوترا سا بنایا جاتا ہے جس میں واٹر کلوزٹ WC لگا دیا جاتا ہے۔ اس WC کے نیچے نچلے سرے کو ایک ایس نما پائپ سے ملا کر پانی کی نکاسی والے پائپ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس ایس نما پائپ کو واٹر سیل WATER واٹر SEAL سیل کہتے ہیں۔ اس میں پانی جمع رہتا ہے۔ پانی کے ذریعے غلاظتوں کو بہانے کے لیے ٹنکی استعمال کی جاتی ہے جس کے ساتھ ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے جس کو دبانے سے پانی ٹنکی سے پائپ کے ذریعے WC میں آ جاتا ہے اور WC مختلف غلاظتوں کو اپنے ساتھ بہا کر مختلف پائپوں سے گزرتا ہوا زمین دوز نالے میں پہنچ جاتا ہے۔ سیدھا سیدھا یہ آپ کے گھروں میں WC موجود بھی ہوگا، باتھ روم میں لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، فلش سسٹم کے ساتھ۔ سیوریج سسٹم، اس طریقے میں گھروں سے چھوٹی نالیوں یا پائپوں کے ذریعے غلاظتیں محلے کی بڑی نالی میں اور گلی محلے کی بڑی نالیوں سے شہر کے بڑے گندے نالے میں جا کر ملتی ہیں۔ اس کے بعد جو شہر سمندر کے قریب ہوتی ہیں وہاں پر شہروں کا یہ گندا پانی سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شہر دریاؤں کے قریب ہو تو ایسی صورت میں غلاظتیں دریا میں بہا دی جاتی ہیں۔ دریا میں غلاظتوں کو بہانا درست طریقہ نہیں ہے کیونکہ بعض جگہوں پر دریاؤں کا پانی لوگ پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے سیپٹک ٹینک SEPTIC سیپٹک ٹینک TANK ٹینک۔ گندگی کو ٹھکانے لگانے کے لیے سیپٹک ٹینک کا طریقہ موثر خیال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے تحت سب سے پہلے ہر قسم کی غلاظتوں کو ایک تالاب میں جمع کیا جاتا ہے جہاں پر کچھ عرصے کے لیے غلاظتوں کو پڑا رہنے دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے پڑا رہنے سے ٹھوس اجزاء تہہ نشین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان غلاظتوں میں کچھ عرصے بعد جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ان غلاظتوں میں موجود ٹھوس اجزاء کو ختم کر کے مائع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس پانی کو پائپوں کے ذریعے تالابوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں اس پانی کو فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اب اس کے بعد ہے ڈرینیج سسٹم نمبر جو 4 ہے، گندے اور استعمال شدہ پانی کا گھر سے اخراج اور آبادی سے باہر لے جا کر اسے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا بڑا اہم مسئلہ ہے، جس سے غفلت برتنے سے بہت سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دیہاتوں اور قصبوں کے علاوہ شہروں کے مضافاتی علاقوں میں پانی کے اخراج کے لیے کچی اور کھلی نالیاں ہوتی ہیں، جن میں گندگی بھی شامل ہوتی ہے۔ ان نالیوں سے بہنے والا پانی مکان کے آس پاس نشیبی علاقوں اور گڑھوں وغیرہ میں جمع ہو کر مکھی اور مچھروں کی پرورش کا باعث بنتا ہے، جو آگے چل کر مختلف امراض پھیلانے کا موجب بنتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نالیوں کو پختہ تعمیر کیا جائے۔ نالیوں کی شکل عام طور پر وی طرز کی ہوتی ہے، جبکہ ان کی صفائی میں آسانی رہے۔ نالیاں ایسے مسالے سے بنائی جائیں جو پانی اور دوسری غلاظتوں کو اپنے اندر جذب نہ کر سکیں۔ اگر زمین دوز نالیاں بنائی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کا یونٹ نمبر 5 بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی جو خود آزمائی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود آزمائی بھی جو ہے ہم آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں، جو ہم پہلی ویڈیو سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ پہلا یہی ہے کہ آپ کو کم سے کم چیپٹر کے بارے میں پتہ لگ جائے، چیپٹر آپ سمجھ لیں، دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس طرح کے آتے ہیں۔ چاروں آپ کے اسائنمنٹس جو ہیں وہ سالو چینل پہ موجود ہیں، بہت سارے سوالوں کے جوابات آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے، اگلے چیپٹر تک کے لیے ہمیں اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔